حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور آخر میں حج ادا کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں 1 دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، یوم قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف اضافہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنفیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ وَالسُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد بھی لوگ حج ادا کیا کرتے تھے، البتہ جب عرب کے اندر بت پرستی عام ہو گئی تو ان لوگوں نے مناسک حج میں کمی اور بیشی پیدا کر دی، کمی اور زیادتی اس میں پیدا کر دی۔ ہجرت کے 9ویں سال پھر دوبارہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہوا۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں واحد حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر ادا کر کے دکھایا اور اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے لو۔ نیز اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال مسلمانوں پر حج فرض ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے بعد خاموشی اختیار کر گئے۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا، پھر خاموش ہوئے، تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے، تم پر یہ کام مشکل ہو جاتا۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا ہی سنو اور اتنا ہی کرو، زیادہ سوال و جواب کا سلسلہ پیدا مت کرو۔ حج فرض ہونے کی 5 شرائط ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ حج کی فرضیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کافر پر حج فرض نہیں ہے، جو مسلمان ہے اس پر حج فرض ہے، کافر کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط وہ عاقل ہونا، یعنی عقل مند، پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک انسان پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا اور عقل مند ہونا دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ آزاد ہونا، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے، 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے آدمی بکتا تھا، کسی کو کوئی اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیتے تھے،
آج بھی کام کے لیے رکھتے ہیں، لیکن آج کا طریقہ الگ ہے۔ آج جب تک آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، درمہا دے رہے ہیں، وہ آپ کا کام کرے گا۔ جب آپ تنخواہ نہیں دیں گے وہ نکل جائے گا۔ ان کو پوری اجازت ملی ہوتی ہے، پورا پرمیشن ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے کام کرے، نہ چاہے کام نہ کرے، وہ گھر چلا جائے۔ لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی، بلکہ آدمی کو زندگی بھر کے لیے اس کو خرید لیا جاتا تھا۔ اب وہ آدمی کیا ہوتا تھا؟ مالک کے کنٹرول میں ہوتا تھا، تو اس شخص پر حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور آزاد ہونا تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے وہ بالغ ہونا۔ بالغ کا مطلب وہ بڑی عمر کے ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، بچہ بڑا ہو گیا۔ عام طور سے 12 سال کے بعد، 13 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 14 سال سے ان کو بڑا مطلب بالغ میں اس کو شامل کر لیتے، بچی کو بھی بچہ کو بھی۔ تو بالغ ہونا، اگر ایک انسان، ایک لڑکا یا لڑکی بچی ہے، 10 سال اس کی عمر ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، چوتھی شرط۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے کہ اس کے پاس طاقت ہونا، استطاعت ہونا۔ استطاعت میں دو چیز غور کرنے کی ہے۔ پہلی چیز، جسمانی اعتبار سے وہ بالکل صحیح اور سالم ہو، اس کا بدن بالکل صحیح سلامت ہو، کسی بیماری کا وہ شکار نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے استطاعت کے تعلق سے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مالی تعلق سے وہ بالکل آزاد، پیسہ ہے اس کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ بدن تو اچھا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہاں سے وہاں جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو مالی استطاعت کے اندر دو چیز ہے کہ وہ انسان جسمانی اعتبار سے بھی استطاعت رکھتا ہو اور مالی اعتبار سے بھی استطاعت رکھتا ہو۔ مالی اعتبار سے استطاعت میں علماء کرام تین باتوں پر غور کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پہلی چیز کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن کے اندر یہی کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو۔ سب پر فرض نہیں ہے، جو طاقت رکھتا ہو۔ یہاں سے وہاں جانے میں اگر 10 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ پیسہ ہونا چاہیے۔ قرضہ لے کر نہیں جا سکتے، بیاج پہ اٹھا کر نہیں جا سکتے، چوری کر کے نہیں جا سکتے، تو حلال کمائی کا آپ کے پاس جا کر آنے تک آپ کے پاس پیسہ ہو۔ دوسری چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ آپ صرف خرچے کو نہیں دیکھیں گے کہ 10 لاکھ روپے ہمارے خرچے میں آ رہا ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ پیسہ ہے، اور آپ حج پر چلے گئے اور آپ جا کر آنے میں 2 مہینہ آپ کو ٹائم لگ رہا ہے۔ 2 مہینہ کے لیے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے جو رشتے، آپ کے جو تعلق میں جس کا ذمہ داری، جس کا نام نفقہ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ بھوکا نہ مر جائے، وہ کھانے کے لیے دوسرے کے پاس مانگنے کے لیے نہ چلے جائے، وہ کھانے کے لیے دوسرے کے پاس کام کی تلاش میں نہ چلا جائے اور یہ کہے کہ میرا مرد حج میں چلا گیا، 2 مہینہ سے بہت پریشان ہوں، 2 مہینہ سے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہے، مجھے پوچھاتے کام دو بھائی، میں کچھ کام کر کے بچے کو کھلاؤں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانے کا خرچہ، جا کر آنے کا خرچہ، جب تک جا کر آنا جائے اس وقت تک گھر کا خرچہ، جب تک یہ چیز نہ ہو جائے ایک انسان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں حج کے تعلق سے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا مستحق بنایا ہے، جس کو اللہ نے یہ چیز نوازا ہے، اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں سب سے پہلے وہ حج پر جا کر کے آئے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حج جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ ایک انسان حج پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج پر جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی برکت دیتے ہیں، حج پر جانے کی وجہ سے ان کی مال میں بھی برکت دیتے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا کر آیا اور آنے کے بعد وہ غریب ہو گیا، ایسا سنا نہیں سنا، اور قیامت تک کوئی یہ بات بول بھی نہیں سکتا ہے۔ بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا وہ حج پر گیا، حج پر جا کر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مال میں اتنی برکت دی کہ پہلے ایک گاڑی گھر میں تھی، آج 2 گاڑی ان کے گھر میں ہے۔
پہلے ایک مکان تھا، آج دونوں مکان ہیں۔ مال میں بھی اللہ برکت دے رہے ہیں، جسم میں بھی برکت دے رہے ہیں، نام کے ساتھ بھی ان کا حاجی جڑ گیا ہے، حاجی صاحب۔ عزت کی نگاہ سے آپ کو لوگ دیکھیں گے، سلام آپ کو کریں گے، آپ کو مالا پہنائیں گے، بھائی آپ حج کے لیے جا رہے ہو، میرے لیے بھی وہاں دعا کرنا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ اللہ سب کو نہیں دیتے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ مالدار ہیں، مالدار ہوتے ہیں، کروڑوں کا مالک ہوتے ہیں، لیکن اس کو حج کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، وہ حج پر جا کر آ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے تعلق سے واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے باہر نکلا کسی کام سے، تو میں نے دیکھا راستے میں ایک لنگڑا شخص جس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ کھڑے ہو کر چل بھی نہیں سکتے ہیں، بالکل معذور شخص، گھسٹتا ہوا، بالکل گھسٹ کر چل رہا ہے، ایک انچی بالکل چل رہا ہے۔ انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور ان کے قریب جا کر کے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی تکلیف برداشت کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس معذور شخص نے کہا کہ میں حج کی نیت سے گھر سے نکلا ہوں، کئی مہینے کا سفر طے کر چکا ہوں اور کئی مہینہ ابھی سفر طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں حج کروں گا، حج کی نیت سے نکلا۔ کون شخص؟ معذور شخص، وکلانگ بولتے ہیں نا، جس کا پاؤں نہیں، وہ شخص نکلے۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فکر ہوئی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کے پاؤں درد کر رہا ہوگا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، اتنی دھوپ ہے، آپ دھوپ میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میرے گھر میں آرام کر لو، کچھ کھانا پینا کھا لو، ایک رات یہاں ٹک جاؤ، تھوڑی سی آپ کو راحت ملے گی، پھر آگے کا سفر کرنا۔ انہوں نے جو جواب دیا دماغ سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر آج میں کھانے کے چکر میں، پینے کے چکر میں، راحت کے چکر میں، سونے کے چکر میں تمہارے گھر میں تمہارا گھر میں ٹک گیا تو میرا سفر لیٹ ہو جائے گا اور حج کا دن نکل جائے گا اور میں بعد میں پہنچوں گا، پھر میرا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بتاؤ شوق، دیکھو کیسا شوق ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے لیکن شوق۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کر دوں گا، سواری کا انتظام کر دوں گا، آپ کو اونٹ پر بیٹھا کر وہاں بھیج دوں گا۔ کہا نہیں، میں اونٹ پر نہیں جاؤں گا، میں سواری پر جانا پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک مجرم ہوں اور میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا؟ کہا ایک مجرم شخص، ایک قیدی شخص بادشاہ کے دربار میں گاڑی پر بیٹھ کے جائے گا، کتنی شرم کی بات ہے۔ کہا میں بادشاہ کے دربار میں سوار ہو کر نہیں جانا چاہتا، میں تو بادشاہ کے دربار میں مجرم کی طرح جا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ کر میرے گناہ معاف کر دیں۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، آپ جائیں۔ اس کو ودا کر دیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی سال مجھے بھی حج کی توفیق مل گئی، انہوں بھی حج پر نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ جب میں حج پر گیا اور طواف کر رہا تھا، طواف کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں، ایک احاطے میں کچھ لوگ جمع ہیں اور کوئی دعا کر رہا ہے اور لوگ ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مالک ابن دینار نے سوچا آخر کون شخص وہاں ہے جو دعا کر رہا ہے اور یہ لوگ آمین کہہ رہے ہیں، آخر وہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ انہوں نے جا کر کے جب وہ دیکھا تو وہی شخص، وہی معذور شخص جس کی ملاقات ان سے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ہوئی تھی، ایک روڈ پر، ایک راستے پر، وہی شخص وہاں دعا کر رہا ہے اور سینکڑوں آدمی ان کی دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ ان پر تعجب ہوا مالک ابن دینار کو کہ اللہ تیری ذات سب سے بلند ہے، تو جسے چاہتا ہے یہاں جماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے تو نہیں جماتا ہے۔ ایک معذور شخص دیکھیے، اس کو یہاں پر تو نے حج کی توفیق دے دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان کی دعا میں وہ تاثیر تھی، اتنی پاور تھی کہ دعا کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا، انہوں نے اللہ سے دعا کرتے کرتے ایک ہچکی آئی اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معذور شخص کو حج کی دولت سے بھی سرفراز کیا،
حج کی سعادت بھی دی اور موت بھی کعبۃ اللہ کے احاطے میں دی۔ کتنے خوشی کی بات ہے